% ووٹس لیے ہیں اور اچھے خاصے بہترین نتائج دیے ہیں۔ اور جو آج شور کر رہے ہیں خصوصاً نیشنل پارٹی اور BNP مینگل، اگر آپ ان کی ماضی دیکھیں، نیشنل پارٹی 2018 کے الیکشن میں پورے مکران سے وائپ آؤٹ ہو گئی تھی۔ پنجگور ڈسٹرکٹ میں وہ صرف ایک پولنگ اسٹیشن جیتنے کی قابل ہوئی، جس کا ان کے کینڈیڈیٹ کے گھر کا پولنگ اسٹیشن ہے چتکان کا، اور تربت سے ایک پولنگ اسٹیشن اس نے جیتی، وہ بھی کڈان کا۔ گوادر سے تمام پولنگ اسٹیشن سے وہ ہار گئی، اور جو بھی انہوں نے کینڈیڈیٹس کھڑے کیے ہوئے تھے وہ چوتھے نمبر پہ، پانچویں نمبر پہ ان کی پوزیشن آئی، اور میرے حلقے میں ان کو کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں ملا۔ اب ایک پرسیپشن کوئی ایک سال پہلے خواہ مخواہ کریٹ کیا گیا تھا کہ جی ہم حکومت میں آ رہے ہیں۔ الیکشن تو 8 فروری کو ہونے تھے، جو ہو چکے، اور دنیا نے دیکھ لی کہ بلوچستان کی عوام نے ان کو اٹھا کے سمندر برد کر دیا۔ تو آپ یہ بات کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ کس طرح آپ نے اپنے لوبسٹ کے ذریعے یا پروپیگنڈسٹ کے ذریعے یہ پرسیپشن پھیلائی؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کوئی چور راستہ ڈھونڈ رہے تھے جو آپ کو نہیں ملا، اور لوگوں نے آپ کو اٹھا کے پھینک دیا۔ تو اب شور کس بات کا؟ کیا میں پہلی دفعہ اپنا حلقہ جیتا ہوں؟ 10 دفعہ میں اپنا حلقہ جیت چکا ہوں، 3 دفعہ تو میں خود آ رہا ہوں۔ اسی طرح حاجی صاحب پہ بھی اعتراض ہے کہ جی وہ باہر کے ہیں۔ کیا پاکستانی کنسٹیٹیوشن میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ بندہ جہاں کا ہو ادھر سے الیکشن کنٹیسٹ کرے؟ میر بیزن جو خضدار کے تھے، مکران سے MNA منتخب ہوئے، میر گوزبخش بیزن جو وہاں سے کنٹیسٹ کیا ہے، حاجی صاحب کا مکران سے بہت دیرینہ تعلق ہے، اور مکران کے ہر شخص کو، ہر گھر کو جانتے ہیں۔ تو کس قانون کے تحت کوئی کہے کہ جی وہ نہیں لڑ سکتا؟ اور مکران کے لوگ نہ ریسسٹ ہیں نہ شاونسٹ ہیں، وہ شاہد ہو سکتے ہیں جو آج یہ شور کر رہے ہیں۔ یا جو اچھے نتائج ہمیں ملے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ بلدیات میں آپ نے دیکھا کہ 9 ڈسٹرکٹس ہم لے آئے، اور اتحادیوں کے ساتھ 14 ڈسٹرکٹس، وہاں پہ کسی نے انگلی نہیں اٹھائی۔ پیپلز پارٹی ایک آرگینک انداز سے آگے بڑھ رہی ہے۔ پیپلز پارٹی کے جو نیریٹو ہے، جو عوامی معاشی معاہدہ ہے، اس کو لوگوں نے ایکسیپٹ کیا ہے۔ اور جہاں تک جو شور کر رہے ہیں، ان کی تاریخ دیکھیں، انہوں نے صرف تعصب، نفرت اور منفی سیاست کی ہے۔ نوجوانوں کو ورگلایا ہے، ان کو پہاڑوں پہ بھیجا ہے، ان کو ریاست سے متنفر کیا ہے۔ اور آج یہ صورتحال ہے کہ نیشنل پارٹی سوائے تربت کے باقی کسی بھی حلقے میں اپنا جو پولیٹیکل اس کی کیڈر ہے یا ورکر ہے، اس کو کھڑا نہیں کر سکا، بلکہ اس نے امیدوار امپورٹ کرائے باپ سے، BNP سے۔ اور وہ کس منہ سے آج کہہ رہی ہے کہ جی دھاندلی ہوئی ہے؟ اگر آپ کی پارٹی میں اتنی اسٹرینتھ تھی تو اپنے ورکروں کو ٹکٹ دے دیتے، آپ نے کیوں نہیں دی؟ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو اب واضح پیغام دیں کہ آپ کے پاس قانونی طریقہ کار موجود ہے۔ اور 2017 میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک ورڈکٹ دیا ہے، جس میں انہوں نے واضح لکھا ہے کہ رائٹ ٹو اسمبل، رائٹ ٹو اسپیک، رائٹ ٹو پروٹیسٹ، وہ کنسٹیٹیوشن نے سب کو دیا ہوا ہے، لیکن کنسٹیٹیوشن نے یہ بھی لکھا ہے کہ کسی شہری کی آمد و رفت آپ زور زبردستی آپ نہیں روک سکتے۔ جو سڑکیں بند کرے گا،
وہ کنسٹیٹیوشن کی جو ہے خلاف ورزی کرے گا. تو بہتر یہی ہے کہ آپ نتائج کو ایکسیپٹ کریں, اور جہاں جہاں پہ آپ کو کوئی اعتراض ہے, الیکشن کمیشن ہے, ٹریبونلز بنیں گے, وہاں پہ جائیں, اپنا عذر پیش کریں. کیا ہم بلوچستان میں لوگ نہیں جانتے کہ جن کنسٹیٹوئنسیز میں آپ کے لوگ جیتے ہیں وہاں تو آپ کی آنکھیں بند ہیں, وہاں تو آپ کہتے ہیں سب اچھا ہے, ویڈیوز سب کے سامنے آ رہے ہیں. کیا یہ بات ڈکی چھپی ہے کہ 2013 میں جب الیکشن ہوئے, پدراک ایک ایریا ہے, ابھی میری کنسٹیٹوئنسی میں لگا ہے, پہلے ڈاکٹر مالک صاحب کی کنسٹیٹوئنسی میں تھا, وہاں پہ ڈی آر او نے جا کر جو مخالف کینڈیڈیٹ نے ووٹ لیے ان کو نل اینڈ وائڈ قرار دیا. وہ کون سا صاف اینڈ شفاف تھا؟ وہ سراسر ایک داندلی کے ذریعے آپ آئے, آپ پھر وزیر اعلیٰ بن گئے 7 لوگوں کے جو ہیں بل بوتے پہ. اور جب آج آپ کو لوگوں نے اٹھا کے باہر پھینک دیا ہے تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ریاستی اداروں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے. تو مجھے کوئی بتائے کہ جب آپ 1 سال پہلے یہ پرسیپشن آپ نے بنایا کہ میں وزیر اعلیٰ بن رہا ہوں, میری پارٹی حکومت میں آ رہی ہے, تو آپ کو کوئی وہی نازل ہو گئی تھی یا کسی سے آپ امید لگائے بیٹھے تھے؟ جب انہوں نے کوئی مدد نہیں کی تو آپ جو ہیں گالم گلوچ پہ اتر آئے, طوفان بدتمیزی آپ نے جو ہے کریٹ کی ہوئی ہے. وہی حرکتیں جو عمران خان کرتا ہے اس سے بڑھ کے جو ہے آپ نے شروع کر دی ہے. ان کا ایک لیڈر فرما رہا تھا, بلکہ گالم گلوچ کر رہا تھا ایک بڑے قائد کو. تو کیا یہ پولیٹکس ہے؟ یہ روایت ہے؟ اپنے لیے تو ہر چیز جائز ہے, لیکن جب آپ کو جو ہے مینڈیٹ نہیں ملتا تو آپ رونا شروع کر دیتے ہیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ کو جو ہے قانون اور آئین اور مینڈیٹ کی عزت کرنی پڑے گی, مینڈیٹ کو جو تسلیم کرنا پڑے گا. اور جب مینڈیٹ آپ کو پبلک نے نہیں دی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ جو ہیں چپ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں اور محنت کریں 2024 کے لیے. شاید پبلک کو رحم آ جائے اور کچھ نہ کچھ مینڈیٹ میں اضافہ کرتا چلے, لیکن مجھے نہیں لگتا. جس طرح تمہاری حرکتیں ہیں, جس طرح تمہاری نفرت اور تعصب کی سیاست ہے, پبلک اب بہت سمجھدار ہو گئی ہے, پڑھی لکھی ہو گئی ہے, وہ ہر چیز کو سمجھتی ہے. اب وہ سمجھتی ہے کہ نفرت اور تعصب اور کینہ پروری کی سیاست کو مزید اس سوسائٹی میں جو ہے گنجائش نہیں ہے. شکریہ. چنگی صاحب بولتے میں بات دیکھیں جی وہ پارٹی کے قائدین دیکھیں آپ لوگ جو ہیں اس بات کو کنفیوز کر رہے ہیں. جو نہیں میں آپ کا جواب دے دے گا نا, وہ آپ بات کو کنفیوز کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے ساتھ جو انہوں نے کیا ہے وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہے. میرے گھر پہ 2 حملے ہوئے, میرے انکل پہ جو ہے فائرنگ ہوئی, ابھی بھی جو ہے ہاسپٹلائز ہیں. میر اصغر صاحب کے گھر پہ حملے ہوئے, ڈاکٹر برکت صاحب کے گھر پہ حملے ہوئے. اسی طرح ہمارے جو ہے رؤف ہند صاحب کے گھر پہ حملہ ہوا. ہمارے یہاں کے کینڈیڈیٹ سبی کے راجہ صاحب کے, ان کے جو ہیں گھر ہوٹل کو جلایا, ان کے بندے مار دیے. اچھا باقی جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں ان کو جو ہے تھریٹس ملے, ہمارے ورکروں کے گھروں پہ فائرنگ ہوئی. کیا یہی چیز, یہی رویہ نیشنلسٹ کے ساتھ رہا ہے؟ اور میرے پاس شواہد موجود ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا ہے ان کی جو ہے ایما پہ ہوا ہے, اور انہوں نے جو ہے پیسے دیے ہیں. میرے علاقے میں ایک کمانڈر ہے نوید عارف, میرے پاس جو ہے ریفیوٹیبل جو ہے شواہد ہیں کہ اس کو جو ہیں پیسے دیے گئے تھے کہ جو مخالف کینڈیڈیٹ پہ آپ حالات تنگ کر دیں. تو کیا یہ کوئی جمہوری رویہ تھا؟ سر انہوں نے حکومتیں بنائی ہیں اور اکثر و بیشتر جو ہے انہی کے الیکٹیبلز آئے ہیں. پیپلز پارٹی کوئی نئی چیز نہیں ہے بلوچستان میں. 2008 میں بھی حکومت بنا چکی ہے, 70s میں بھی حکومت بنا چکی ہے. تو
یہ ان کی جو ہے خام خواہ کی جو ہے لگو باتیں ہیں، ان کا کوئی جو ہے نہ بیس ہے نہ کوئی ان پہ جو ہے کوئی کان درے.